جب آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو عام طور پر میرا بھی جواب یہی ہے، آپ کا جواب بھی یہ ہوتا ہے ہاں جی میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا ہوں، اور اس کو خواندہ سمجھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا جی، ہم سب خاص طور پہ جو ماننے والے ہیں قرآن کے، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو یہ ہدایت تو اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ جی دوسروں سے سنیں گے ہدایت کی باتیں نا، تو ایک میڈیم بیچ میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اتنا وقت کہاں سے لگائیں گے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جی جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے قرآن مجید کا، تو اس کے بارے میں انسان جو اس کا بلیور ہے اس کے پاس اتنا تو نالج ہونا چاہیے کہ ٹیکسٹ میں لکھا کیا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے علوم ہیں ان میں سب سے اہم، ضروری، سچا اور حق علم جو ہے نا جی، وہ الہامی ہے، وحی کا ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے بارے میں ہم بہت کیجول ہیں۔ اس کے مقابلے میں باقی جو دنیاوی علوم ہیں، بچپن سے بچے کو محنت کراتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس کا جو سٹائل ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ فہم پر مبنی ہوتا ہے۔ بچے کو پہلا جو لفظ سکھاتے ہیں وہ بھی مفہوم کے ساتھ اس کو یاد کراتے ہیں۔ آپ اگر انگلش کا قاعدہ دیکھ لیں، بنیادی اردو کا دیکھ لیں، تو الف سے انار سکھایا جاتا ہے، یا اے سے جو ہے نا جی کوئی ایپل بنائیں گے یا کوئی اور لفظ بنائیں گے، بامانی لفظ بنائیں گے۔ تو یہ امت جو ہے اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے کبھی اس طرح بہت کم سوچنے والے لوگ موجود ہیں، کام بھی اس پہ ہو رہا ہے، لیکن عامت المسلمین جو ہے نا جی وہ اس طرف نہ وہ شوق رکھتے ہیں، نہ اس اہمیت کا ان کو احساس۔ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہر فرد کو قرآن مجید کا اتنا فہم ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ قرآن مجید سن رہا ہو یا قرآن مجید کا خود مطالعہ کر رہا ہو تو اس کو وہ ٹیکسٹ جو ہے، متن، وہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ اچھا، قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں بھی دیکھیں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مذہب کے معاملے میں بہت کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے جب آپ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو واحد کتاب جو اہمیت کے لحاظ سے کہاں آسمان کی بلندی پر ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے جو طریقے اختیار کر لیے ہیں اور وہیں پر جو ہے نا جی اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے، وہ ہے ناظرہ قرآن۔ تو دنیا میں علم کا کم ترین علم کی بھی کوئی کتاب جو ہے نا جی ناظرہ نہیں پڑھی جاتی، اور ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ جی ہم تو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو عام طور پر میرا بھی جواب یہی ہے، آپ کا جواب بھی یہ ہوتا ہے ہاں جی میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا ہوا ہوں، اور اس کو خواندہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ناظرہ قرآن جو ہے اس پر ظاہر ہے کہ یہ کریٹیکل معاملہ ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی بھی کتاب ہو اس کا ناظرہ پڑھ لینا اس کتاب سے مستفید ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی اس کا پہلا درجہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا کم از کم متن جو ہے نا جی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر بلیور جو ہے، ہر مسلمان، اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو تو اس پر بہت ہی یکسوئی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، شوق کے ساتھ، کہ اس کو یہ تو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا سن رہا ہے۔